ناظرین دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام پہ بریک پر جانے سے پہلے جو ہے واشر رحمت کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور قبلہ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک چیز سوال آ رہا ہے کہ یہ جو آپ اس رمضان میں دورے کر رہے ہیں مختلف سینٹرز کے، تو میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی ضرور دیکھ لیں اگر میں کال لیتا ہوں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید سرکار کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب سید سرکار، بات یہ ہے کہ اگلے دن میں نے آپ سے سوال کیا تھا، شاید میری بات آپ کی بات کو سمجھنے میں قاصر رہا جی، تو اس کے لیے میں معذرت آپ سے۔ اور دوسری بات جو حضرت خواجہ فیض کرنی کی ہے جی وہ بھی بات آپ کی جو ہے وہ بھی صحیح ہے جی، اس میں آپ کی تحقیق جو ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے مجھے بھی دو کتابیں نظر آئی ہیں، ایک سیرت الحلبیہ اور ایک تذکرۃ الاولیاء۔ جی یہ دو کتابوں کے نام ابھی تک مجھے ملے ہیں۔ تو میرا کوئی گستاخی کا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اپنا ابہام جو مجھے لگا تھا وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ بے شک تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سرکار کہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے لیے 6 مہینے کے روزے تھے، یہ کہاں تک یہ بات سچ ہے؟ شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ پہلے ان کو جواب ان کے سوال کا دیتے ہیں، اس کے بعد دوروں پہ جو ہے وہ جو بات یہ ہے کہ لوگوں نے کہا 6 مہینے کے روزے تھے، ایسا نہیں ہے، کوئی خاص اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ البتہ 40 دن کے روزہ ملتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، اللہ نے رکھا، ان کے لیے واجب قرار دیا تھا۔ بعض قوموں کے لیے مدت مقرر نہیں تھی، لیکن وہ مہینے میں کچھ دن روزے کے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ہر سال بھر جو ہے نا وہ مہینے میں کچھ دن جو ہے نا روزے ان کے اوپر ہوتے تھے فرض۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے واجب تھے، اور وہ بھی کچھ زیادہ ہی سخت تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسانیاں جو ہیں روزے میں بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فراہم فرمائی ہیں۔ جی، تو ہم نے سوال کیا تھا کہ جو آپ دورے کر رہے ہیں سینٹرز کے حسینیات کے، اور تو میں چاہتا ہوں اس کی تفصیلات سے جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ہمارا سلسلہ کل بھی ہم بولٹن مرکز اہل بیت میں تھے، اور الحمدللہ وہاں بہت اچھی پذیرائی ہوئی، اور ہم لگاتار انشاءاللہ کل بھی ہم روزڈیل میں جا رہے ہیں، وہاں المصطفیٰ سینٹر میں، اور اس طرح ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 2 اہم کام سر انجام دیں۔ ایک تو یہ کہ مومنین اور مومنات بالکل ان کے پاس جا کر براہ راست بنفس نفیس ان کے سامنے ہو کر ہدایت ٹی وی سے ان کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں، اور جو کسی کو کسی طرح کا بھی سوال آیا ہے ذہن میں، چونکہ پروپیگنڈے جو ہے وہ غیروں سے زیادہ کچھ اپنے بھی لگے ہوئے ہیں ہدایت ٹی وی کے خلاف، تو ان پروپیگنڈوں کا بھی سد باب کیا جائے کہ کسی کے پاس کوئی بھی شبہ ہو، سوال ہو تو ہم اس کو کلیئر کریں۔ اور دوسرا جو اہم کام ہے وہ یہ کہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی کو اس کے بقا کو یقینی بنانے کے لیے آپ لوگوں سے ممبرشپ کی براہ راست وہاں پر جا کر اپیل کریں، کہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اپنے سینٹرز میں تو جاتے ہوں اور ٹی وی پر توجہ نہ دیتے ہوں یا کم دیکھتے ہوں، تو ان سب کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ ممبرشپ ضرور لیں۔ اور ہم ویسے لگاتار 24 آورز یہاں سے درخواست کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں نہ جانے کیسی کیسی چیریٹیز لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور لوگ جو ہے ان کی جیبیں بھر رہے ہیں، جبکہ ہدایت ٹی وی کی خود جو اشد ضرورت ہے اس کی ممبرشپ کی، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو مضبوط نہیں کیا تو ذمہ دار سارے ہوں گے، کیونکہ اس میں کسی ایک کی کوئی بھی ملکیت نہیں ہے، کوئی بھی اس کا مالک ایک شخص نہیں ہے۔ امام زمانہ کا چینل ہے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اور یہ ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، ٹھیک ہے۔ میں واقعاً بھی یہ نہیں کہ مرنے تک اس کو چلاؤں گا، بلکہ دیکھوں گا کہ اگر واقعاً مجھ سے کوئی زیادہ اہل اس کا آ جاتا ہے اور وہ اس کو اچھی طرح سے چلا سکتا ہے تو میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا
میں اس کے حوالے کر کے شکر کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میری طرح قبلہ عادل صاحب اس کے مالک ہیں، نہ میجر صاحب مالک ہیں، ہم سب اس کے خادم ہیں، اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جب بھی ہم سے بہتر کوئی اس کو چلانے والا مل جائے ہم اس کے حوالے کریں گے. یہ بھی نہیں کہ تا حیات ہم ہی رہیں گے. یہ ذہن میں رکھیں، جب آپ کی اپنی جائیداد ہے یا آپ کی قومی ملکیت ہے تو اس کو بچانا ہم سب کا فرض ہے، آپ سب کا فرض ہے. اس لیے ہم آ رہے ہیں، ہم آپ تک پہنچے نہ پہنچے، آپ ابھی سے نیت کر لیجئے. ماہ مبارک رمضان میں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، میں حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ اس کے ممبر بن کر ماہانہ 14 پاؤنڈ اسے دیں، تاکہ امام زمانہ کا یہ مشن کامیاب رہے اور پرچم ہدایت کبھی سرنگوں نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ قبلہ کے اس دور میں مطلب خطیر رقمیں، ایک بڑی بڑی رقوم جو ہیں وہ معصیت خدا کے لیے جو ہے وہ خرچ کی جاتی ہیں، اور انسان اس پر توجہ بھی نہیں دیتا، مطلب یوں نکالا اور صرف کر دیا. مگر جہاں پر مشن کی بات آتی ہے اور جو بلند و بالا ہم دعوے بھی کرتے ہیں کہ جی کاش کہ ہمارے پاس جو ہے بولنے کا ایک فورم ہونا چاہیے اور ہم بھی بات کر سکیں، ہمارے رائٹس نہیں ہیں اور ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا. اب یہاں خدا نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اپیلیں کی جاتی ہیں اور 14 پاؤنڈ جو ہے وہ اس کام کے لیے تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، کچھ بھی نہ ہم کہتے، اور لوگ خود بخود ذمہ داری کا احساس کر کے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے کوئی کہتا نہیں ہے پڑھ لیتے، ویسے ہدایت ٹی وی کی بھی اس کی مدد کرتے، اور ہمیں کبھی بھی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر، اس کی پروگرامنگ کو مضبوط کرتے، اس کی گرافک کو مضبوط کرتے، اس کے کانٹینٹس کو بہترین کرتے. کالر کو لے لیں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. علی بھائی میں عابدی صاحب کی خدمت میں بہت وعلیکم السلام. محمد علی بھائی نیو کیسل سے. جی جی بالکل. خوش آمدید. عابدی صاحب آپ کا جو اس وقت یہ ہدایت کے لیے اپیل کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں خود کو بھی ملاتے ہوئے اور سب سے میں بھی یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ چینل سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اسٹل سیکھتے رہتے ہیں. ہمیں ایک چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس پر فون کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے سوال کا جواب ود ان آور مل جاتا ہے، ود ان 30 منٹس مل جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی ہدایت ہمیں شاید بکس تلاش کرنے میں بھی بڑی دیر میں ہمیں کہیں جا کے گھنٹوں لگے جو ایک سوال کا جواب ملے، جو کہ آپ جیسے علماء کرام ہمیں محمد جو ہے وہ 50 پینس میں ایک دن میں دے دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ 50 پینس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ 50 پینس میں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں، خود کے لیے بھی یہ بات بولتا ہوں کہ یہ 50 پینس جو ہے ہمیں اسی دنیا کے اندر 50,000 پاؤنڈ کی شکل میں ملیں گے واپس، اور اس دنیا سے تو کیا آخرت میں بہت اس کا ہمیں اجر ملنے والا ہے. امام زمانہ ہمیں اس کا اجر دیں گے بے شک. ماشاءاللہ. اور ایک عابدی صاحب آپ سے ایک وہ تھا سوال تو کیا تھا، یہ تھوڑا سا ہمارے اچھا علی صاحب آپ کی خدمت میں، آپ نے ایک دفعہ گزارش کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی کام آپ سے ہم کہیں تو آپ تیار ہیں والنٹیئرلی، تو آپ ذرا نیو کاسل کے مومنین جتنے ہیں ان کو ذرا آپ اپروچ کر کے ممبرشپ تو بنائیں نا، ان کی سے ممبر تو بنائیں ہدایت ٹی وی کے. اگر آپ کر سکتے ہو تو ہم آپ کو نیو کاسل میں ہمارا نمائندہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور مومنین جو نیو کاسل کے سن رہے ہیں وہ ابھی سن لیں کہ ہم علی صاحب کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ وہ آپ تک آئیں اور آپ سے ممبرشپ جو ہے کا فارم بھروائیں. تو آپ اپنا جو ہے نا نمبر ان کا نوٹ کر لیں، ان کو ہم ایڈریس لے کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں اسٹارٹنگ آرڈرز. تو انشاءاللہ آپ ضرور یہ کام کیجیے گا. میں بہت خوش ہوا اگر میں کچھ کام کر سکوں ہدایت کے لیے. آپ مجھے بالکل وہ جو ہے فارمز بھیج دیجیے تو میں اپنے تمام مومنین سے ضرور اس بارے میں بات بھی کروں گا اور ان کو انشاءاللہ انکریج کرنے کی بہت پوری کوشش کروں گا کہ وہ سب کے سب ممبرشپ لے لیں. بہرحال آپ کو وہاں پر نمائندگی کرنی ہے ہدایت ٹی وی کے، آپ ایمبیسیڈر کے طور پر انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کام کو انجام دیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل عابدی صاحب، میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ میں اگر کچھ کر سکوں ہدایت کے لیے. ضرور. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اچھا کوئی سوال
سوال بھی کوئی عادی صاحب سوال یہ نا بیسکلی مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ پرابلم چلتا ہے نیو کیسل کے اندر کہ ٹائمنگ کنفرم نہیں ہو پاتی سحری کی. تو مجھے تھوڑا سا یہ اگر اس کا کچھ ہو سکے کہ ہمارا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مس میچ ہوتے ہیں, جو کیلنڈر آتے ہیں جو ٹائمنگ آ رہے ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ مس میچ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہر سال کا پھڈا ہے کہ یہ چکر چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یار یہ ٹائم ہے وہ ٹائم ہے. تو اگر اس میں کچھ ہو سکے اور اگر آپ اس کا کچھ مجھے بتا سکے کیا بہتر رہے گا تو چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیو کاسل کا بھی نکال کے چلوا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی, لوگ خود بخود اس میں حصہ لیتے چونکہ یہ ان کا اپنا ہے. دیکھیں جب آپ اپنے اخراجات پر توجہ کریں گے تو کسی چیز میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ خرچہ ہم کو نہیں کرنا ہے, بلکہ وہ کہیں گے بھئی یہ خرچہ ہمیں کسی طرح سے نکالنا ہے, کہیں سے بھی انکم ہماری بڑھا کر کے اس خرچے کو پورا کرنا ہے, یہ خرچے بھی ہمارے ہیں. تو ان اخراجات میں ہدایت ٹی وی کو بھی شامل کر لیں. کوئی بہت زیادہ نہیں مانگ رہا ہے ہدایت ٹی وی, آپ سے صرف 14 پاؤنڈ مہینے کے, مطلب 50 پینس بھی نہیں بنتے 30 ڈیز. اور اگر آپ 50 پینس کی جو ہے بات کر رہے ہیں نا تو دیکھیں کہ ہم دن میں نہ جانے کتنے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پیسے جو ہے وہ بچوں کے لیے ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ ایک بچہ ہی سمجھ لیں ہدایت ٹی وی کو, جو کہ آپ کے اوپر برڈن نہیں پڑ رہا, لگاتار آپ کو ہدایت دے رہا ہے اور آپ سے صرف 14 پاؤنڈ مانگ رہا ہے مہینے کے. دن کے آپ کو 50 پینس آپ سے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اسی ایک جذبے کو لے کر کے, میں ایک اور بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں, جو ممبر بن چکے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم تو ہیں, وہ اگر دو اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت کریں نا, عبادت کا اور نیکی کا ایک اچھا طریقہ یہ اپنا ہے کہ میں اس مہینے میں لگاتار سحری اور افطاری میں ہدایت ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں, فائدہ اٹھا رہا ہوں, تو اس کے بدلے میں ایسا کروں گا کہ خود ممبر بنوں, اگر بن چکا ہوں تو 2 اپنے کسی عزیز کو ممبر بننے کے لیے کہوں اور ان کو ممبر بناؤں. اگر ہر ہدایت ٹی وی کا محبان ہدایت میں اور محبان مہدی میں جو ہے وہ ممبر 2 اور مزید اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, دوستوں کو ممبر بنا دے تو ہمیں واقعاً بھی یہ بار بار اپیلیں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن یہ کام کرے, ہر کوئی کرے, چراغ سے چراغ جلتے ہیں, اس کو جلائیں. مطلب جو ہدایت کی بات ہوتی ہے جس کے اندر آپ مطلب ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے, مطلب کہ اگر کوئی آدمی ہدایت پا جائے, ہم کیلکولیٹ تو نہیں کر سکتے نا, مطلب ایک پروگرام ہو رہا ہے اس میں احادیث بیان ہو رہی ہیں, اس میں معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں, کس کو ہدایت ملتی آئے, کون اس پر سنور جائے, کس کی نسلیں سنور جائیں, مطلب انسان کیلکولیٹ کر نہیں سکتا. صرف انسان یہ سوچے کہ میں اس کا حصہ ہوں اور اس میں میرا بھی حصہ ہے اور اس سے کتنے لوگ فیض پا رہے ہیں اور کتنی نسلیں فیض پائیں گی, اور مطلب وہ حساب رکھنے والی ذات خدا کی. بھائی ایک بھی ہو نا, قرآن کہتا ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا, کہ ایک کو آپ نے زندگی دے دی تو گویا تمام انسانوں کو زندگی آپ نے دے دی. بہت خوبصورت بات. اور جیسا کہ کل بولٹن امام بارگاہ کا ہم نے وزٹ کیا اور اس کے کلپس جو ہے وہ ہم براہ راست نہیں دکھا سکے تھے, تو آج جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں ان کو ہم مہیا کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے اسٹوڈیو سے میں اور قبلہ عباس عابدی صاحب آپ کی خدمت سے اجازت چاہیں گے. کل پھر جو کل تک کے لیے, کل پھر افطار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو چلتے ہیں ان بولٹن امام بارگاہ کے کلپس کے بعد. اور ان سے استفادہ بھی ہم نے کیا ہے, اور مرکز اہل بیت بولٹن سے ہم اس وقت پوری دنیا سے مخاطب ہیں. آپ کی اس نشست کو بھی ہم مبارک سمجھیں گے کہ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں مرکز اہل بیت بولٹن سے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی مراکز ہیں ایک ایک کر کے وزٹ کریں اور ان کی خدمت میں بے نفس نفیس پہنچ کر ہدایت ٹی وی اور ان کے درمیان جو ایک پیار اور محبت ہے اس کو فزیکلی ہم مزید تقویت پہنچانے کی کوشش کریں. ماہ مبارک رمضان میں حقیقت میں ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خاص مہمان ہیں. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم کو خاص انویٹیشن ملی ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں اس کے خاص مہمان بن جاؤ.
لیکن مہمان کو بلا کر کے میزبان بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، یہ کوئی عجیب مہمانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے میں آپ کو خاص مہمان بنا کر کے بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد جو بہترین انعام ہے کہ جو کسی اور جگہ پر میسر نہیں ہو سکتا ہے، اس مہینے میں آپ کو عطا کر رہا ہے۔ تو اس کی ممبرشپ کی بھی آپ سے اپیل ہے۔ چونکہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، چند باتیں بہت اہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نوٹ کریں اس بات کو کہ ہدایت ٹی وی کو 7 سال سے لگاتار آپ ہی لوگوں نے چلایا ہے، کیونکہ 100% یہ مومنین و مومنات کے چندے ہی سے چل رہا ہے۔ یہ واحد چینل ہے شاید دنیا میں کہ جو نہ کسی ملک سے وابستہ، نہ کسی بڑی لابی سے اس کا تعلق، نہ کسی بڑی آرگنائزیشن سے اس کا تعلق ہے۔ یہ صرف مسکینوں کا، ہم جیسے اور آپ جیسے لوگوں کا لگاتار وہ جو انفاق ہے، لوگوں کا چندہ ہے، اس سے چل رہا ہے۔ لوگوں کی مدد سے چلنے والا شاید ہی کوئی اور چینل ہو اس کے علاوہ۔ ہدایت ٹی وی اس اعتبار سے یونیک ہے۔ دوسری جو اس کی خاص بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی پہلا ٹی وی چینل ہے۔ دیکھیے بعد میں بہت سارے اس سلسلے اس طرح کے چل سکتے بھی تھے، چل سکے بھی ہیں، اور آئندہ بھی امکان ہے کہ اور بھی زیادہ ہو، لیکن جو پہلا پیار ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، اور جو پہلا جو پیغام ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت ساری باتوں کا خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کی اس وقت مثال اس آب حیات جیسی ہے کہ جو ریگستان میں تشنا انسان کو میسر ہے۔ یہ اس طرح کا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو تشنگی کو مٹانے کے لیے فضاؤں میں ہدایت ٹی وی نے قدم رکھا۔ ہم کوئی اس کی رجس نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس کی فضیلت کو بار بار دوہرا نہیں رہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ صرف اس کی افادیت کو آپ کی خدمت میں مزید تاکیداً عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنا اس کا فائدہ ہے تو یقیناً آپ نیک کام بہت کرتے ہوں گے، یقیناً آپ خیرات بھی کرتے ہوں گے، اپنے ملکوں میں آپ ضرور پیسہ بھی بھیجتے ہوں گے۔ یہ سارے کام ہم نہیں کہتے کہ آپ کو روکنا چاہیے، جاری رکھیے، لیکن اپنے خرچے میں ہدایت ٹی وی کو بھی شامل کر لیجئے۔ اور 14 پاؤنڈ مہینے کے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی۔ اس وقت دیکھنے والے دنیا بھر میں جتنے بھی ہیں اور دیگر سینٹرز میں ہیں، وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی ممبر بن جائیں تاکہ ہمیں خوشی ہو کہ ہم نے آغاز کیا ہے تو بولٹن کے مومنین سے اور یہاں مرکز اہل بیت سے آغاز کیا ہے، تو اس کا اثر بھی اچھا سا ہوا ہے۔ اور یہ ابتدا ہی میں اعلان ہو رہا ہے کہ آپ سب ممبر بنیں گے تاکہ اس کا سلسلہ امام کے ظہور تک چلتا رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اس میں کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، ہدایت ٹی وی کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ کمپنی کے ذریعے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، چونکہ وہ ایک بزنس اور ایک کمرشل چینل کے طور پر ہم نے اس کو لیا تھا کسی اور سے، اس لیے اس کو رکھنا پڑا۔ لیکن جب تمام مومنین کی ہی مدد سے چل رہا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی اونر نہیں ہے، لہٰذا اس کی جو اونرشپ میں شیئر ہولڈرز کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کو 100% ہدایت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے 100% قومی بنا دیا۔ اس کے کوئی شیئر ہولڈرز نہیں ہے، اس کے شیئر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آج مجھے اللہ اپنی بارگاہ میں بلا لے تو سب کچھ قوم کا ہے، آئندہ کی نسلوں کے لیے ہے، وہ سلسلہ آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اس میں آپ لوگ اونرشپ کا بھی احساس کریں، کیونکہ سینس آف بیلانگنگ ہی آپ کو مدد کرنے کے لیے اکسا سکتی ہے۔ اور یہاں سے ہماری جتنے بھی بہنیں ہیں اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا جب تک کہ فارم فل نہ کر دے۔ جتنی معلومات آپ کو یاد ہیں اتنی ہی معلومات آپ لکھیے گا، سائن کر دیجیے گا، دے دیجیے گا۔ باقی جو رہ گئی ہے انفارمیشن ہماری ایڈمن ٹیم جو ہے آپ سے خود بخود رابطہ کر لے گی۔ لہٰذا کوئی بھی بغیر ممبر بنے یہاں سے انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ ہم دعا کرتے پروردگار ان لمحات کو ہماری عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ جو ہم
लगातार जारी रखे हुए हैं। परवरदिगार इस कोशिश को कामयाब फरमा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दुनिया भर की तमाम मुश्किलात से उन्हें नजात अता फरमा, मुश्किलात से उन्हें छुटकारा अता फरमा, खासकर दहशतगर्दी से उम्मत मुस्लिमा को छुटकारा अता फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन मोमिनात की जान माल इज़्ज़त और आबरू नामूस की हिफाजत फरमा और हम सब को नेक से नेक बनने और एक होकर हक के लिए आवाज़ बुलंद रखने और बेदार रहने और बेदार करने की तौफीक अता फरमा। इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के ख़ास जानिसानों और नासिरों में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अंता मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, तमाम हिदायत टीवी देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। परवरदिगार आलम हम सब की इबादत को कबूल फरमाए और जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है उसके मुताबिक ऐलान परवरदिगार ये हो रहा है, मेरे हबीब मैंने आपको मुंज़िर बनाया है और हर कौम के लिए एक हादी का होना ज़रूरी है। हिदायत इतना ज़्यादा ज़रूरी अमल है कि हर कौम के लिए परवरदिगार आलम ने हिदायत का एहतमाम और इंतज़ाम किया है। आज भी इस माह सियाम में हिदायत टीवी की जानिब से मरकज़ अहले बैत बोल्टन यूके में आ कर के और यहाँ से पैगाम को बराह रास्त पूरी दुनिया में नशर किया गया और कोशिश ये की गई कि इस माह सियाम में तमाम बंदगाने परवरदिगार को पैगाम इलाही पहुँचा करके उन्हें हिदायत की जाए और उन्हें राह रास्त पर लाया जाए। पैगाम इलाही पहुँचा करके उनके अंदर बशरियत को उजागर किया जाए, इंसानियत को बेदार किया जाए, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की दावत दी जाए, एक दूसरे इंसान को दूसरे का मददगार बनाया जाए। यही पैगाम हमेशा परवरदिगार आलम की तरफ से अंबिया और सालिहीन लेकर के आते रहे और आज यही काम हिदायत टीवी कई सालों से बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ अंजाम दे रहा है और घर घर हिदायत पहुंचा रहा है। हम दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम इस माह सियाम में इन तमाम अराकीन हिदायत को जो कैमरे के सामने भी होते हैं और जो कैमरे के पीछे होते हैं उन सब की तौफ़ीक़ात में परवरदिगार आलम इजाफ़ा फरमाए और उनकी इस सही को कबूल फरमाए और ये जो पैगाम पहुँचा रहे हैं अहले बैत अतहार का वो पैगाम पूरी बशरियत और पूरी इंसानियत तक आम हो और इमाम ज़मान का मिशन कामयाब व कामरान हो, इंसानियत बेदार हो, मज़लूम का सहारा बनने वाले अफराद इस जहान फ़ानी में और ज़्यादा पैदा हों। पैगाम हुसैनी को भी आम किया जाए और यहाँ तक आम कर दिया जाए कि हर कौम बेदार हो जाए और बेदारी के नतीजे में सदा हर जगह यही गूंजे या हुसैन और उसी के साथ साथ इस दौर ज़ुल्मत व तारीकी में उस नूर बरहक को जिसे खालिक ने पर्दे गैब में पोशीदा रखा है उसका ज़ुहूर भी हो और हम उसके आवान व अंसार में शुमार हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं सभी हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि हिदायत टीवी को वॉच करते रहें और जो पैगाम अहले बैत अतहार और पैगाम इलाही यहाँ से पहुँचाया जा रहा है उसके ज़रिए से अपना तज़किया नफ्स करें और हिदायत हासिल करके अहले बैत अतहार के चाहने वालों और मुहिब्बों में शुमार हो जाएँ। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ तमाम मोमिनीन रमज़ान मुबारक और खुसूसन सब मरीज़ सब शफात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तबानी है और मैं मरकज़ अहले बैत बोल्टन में यहाँ पर में हूँ और यहाँ का मैं नुमाइंदा भी हूँ एक। और
یہ کہ سب کو رمضان کی مبارکباد ہو، اور ہدایت ٹی وی جو سب خدمات انجام دے رہا ہے اس کے لیے ہم سب ان کے بڑے شکر گزار ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہنا چاہیے، اور ہم سب کو اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سب کا شکریہ۔ My name is Awais Rana. I'm from Bolton, Markaz Ahl Bayt. Wishing you a very happy Ramadan from Hidayat TV. Keep watching Hidayat TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're from Markaz Ahl Bayt Bolton. Ramzan Mubarak and keep watching Hidayat TV. ہدایت ٹیلی ویژن کا یہاں آنا، مرکز اہل بیت بولٹن کو وزٹ کرنا، بہت ہی مولانا عابدی صاحب کا شکریہ یہاں آنے کا، اور ہم سب کو بتانا کہ کیا ہدایت ٹی وی کر رہا ہے اور کتنا ورلڈ وائڈ مرکز اہل بیت کا ذکر ہے وہ اور بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہر ایک کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو کچھ نہ کچھ اس سے مل رہا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں مولانا عابدی صاحب کا، ہدایت ٹیلی ویژن صاحب کا، کہ یہ اچھا کام تا قیامت تک چلتا رہے۔ میں تو یہ کہوں گا یہاں کا ہمارا جو مرکز اہل بیت ہے چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن ہم سب ہر ایک جگہ پہ بہت سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور اس میں کبھی بھی ضرورت ہو اگر ایمرجنسی میں تو ہم سب ہمیشہ موجود ہیں۔ ان میں سے ہم میں سے کچھ لوگ تو بہت ہی کین ہیں کہ ہمارے چینل اور شیعیزم کا چکر جو ہے وہ سب کو بالکل کلیئر بتایا جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نیر رضا ہے اور میں مرکز اہل بیت بولٹن یو کے سے میرا تعلق ہے۔ ہم یہاں بولٹن میں رہتے ہیں، اور ایک جو مختصر سا ہمارا تعارف ہے مرکز کا، تو یہ مرکز اہل بیت بولٹن 2010 میں قائم ہوا۔ یہ مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی بولٹن کے زیر نگرانی کام کرتا ہے سینٹر، اور شروع یہ ہوا ایک 1 بیڈروم کاؤنسل فلیٹ سے، اور اس کو شروع کرنے والے چند ایک لوگ تھے، 4 افراد تھے، اور مولانا نجوی اپنے فلیٹ میں جو تھا وہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ہم پہلے کرائے کا ایک سینٹر تھا وہ لیتے تھے شب جمعہ اور جمعہ کے لیے، اور پھر یہ الحمدللہ ہم نے یہ جو موجودہ ہمارے مرکز ہے فلیچر اسٹریٹ بولٹن میں، یہ ہم نے خریدا 2012 میں، اور آہستہ آہستہ اس سفر میں بہت سے لوگ شامل ہوتے گئے، اور اب الحمدللہ سینٹر جو ہے وہ بہت فعال ہے۔ یہاں پر روزانہ باجماعت نماز ہوتی ہے۔ ریسنٹلی ہمارے ریزیڈنٹ عالم مولانا سید مجاہد عباس رضوی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں سینٹر میں، اور نماز کو قائم کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کلاسز ڈیلی اور سنڈے اسکول اور شب جمعہ کا پروگرام، نماز جمعہ 2010 سے ہے قائم یہاں پہ، اور جو ہے نا ویسے شہادت، ولادت، محرم کے پروگرام انگلش اور اردو میں، اور دوسرے کورسز، دینی کورسز جو کہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں اور اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ نعمت جو ہے سینٹر کی صورت میں بولٹن کے مومنین کو میسر ہے، اور یہاں بولٹن اور ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور عبادت جو ہے وہ اس میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کو ایک کمیٹی ہے 12 افراد کی جو اس کو رن کرتی ہے، کانسٹیٹیوشن ہے جس کو بہت اسٹرکٹلی ایڈہیئر کیا جاتا ہے، اور بالکل جو ڈیموکریٹک طریقہ ہے اس سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں، پریزنٹ کیے جاتے ہیں، اور پروفیشنل اکاؤنٹنٹس جو ہیں اکاؤنٹس کو چیک کرتے ہیں۔ تو گورننس کا جو سسٹم ہے یا ارینجمنٹ ہے وہ بہت روبسٹ ہے، بہت جو ہے وہ فعال ہے۔ اس کے علاوہ ہم چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں اور گفٹ ایڈ کے لیے بھی رجسٹرڈ ہیں میجسٹریز ریونیو اور کسٹمز کے ساتھ، اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ جب سے ہدایت ٹی وی شروع ہوا تب سے ہے، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ ایک قومی جو ہے وہ ایسٹ ہے ہماری قوم کا ہدایت ٹی وی، اور
ہم سب اپنے جو ناظرین ہیں ہدایت ٹی وی دیکھنے والے ان سب کو رمضان مبارک کہتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہدایت ٹی وی دیکھتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذاکر زوار محسن ہے، میں بولٹن مرکزی اہل بیت سے میرا تعلق ہے. تو گزارش یہی ہے کہ چونکہ یہ ہدایت ٹی وی بھی ہمارا اپنا ہے، یہ ادارہ بھی ہمارا اپنا ہے، تو گزارش یہی سب سے کہ جس طرح یہ بے لوث خدمت کر رہا ہے، گھر گھر میں یہ اہل بیت کا ذکر لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو سب لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ سب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور امام زمانہ کا جو مشن ہے، محمد والے محمد کا جو مشن ہے، اس کو اور پایہ تکمیل تک پہنچائیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. کیپ واچنگ ہدایت ٹی وی. رمضان مبارک. السلام علیکم. میرا نام رانا محمد امین ہے اور میں بولٹن سے بول رہا ہوں. ہدایت ٹی وی ہمارے بولٹن مامبرگہ میں آئے ہیں، میں ان کا بہت شکریہ گزار ہوں اور ہمارے مامبرگہ میں آئے ہیں اور ان کو ہماری طرف سے رمضان مبارک. اور دوسری بات یہ ہے، میں 6 سال سے ہدایت ٹی وی دیکھتا آیا ہوں. تو میں پہلے اہل سنت تھا، تو میں اس کے بعد 6 سال کے سن کے یہ میں غور کیا تو میرا دل مانا میں واقعی یہ راستہ صحیح حق کا ہے، ہدایت کا ہے، تو میں اس سائڈ پہ آ گیا ہوں. حالانکہ میری فادر ان لا وہ سب اہل تشیع تھے، تو مجھے کافی انہوں نے ویسے زور تو نہیں ڈالا کبھی، لیکن مجھے مجلسیں لے کر جاتے رہے، لیکن میرا اس سائڈ میں دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی. جب سے میں یو کے میں بولٹن میں آیا ہوں یہ ہدایت ٹی وی سن کے، تو میں صحیح میرے دل کو لگا تو میں اس سائڈ پہ آیا ہوں. ابھی الحمدللہ میری پورے بچے فیملی اہل تشیع ہے، اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. اور اہل ہدایت ٹی وی کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت ہمیں ہدایت کی طرف راستہ دکھایا ہے. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. I'm Sayyid Tabani. Keep watching Hidayat TV. It is a very good service and it gives you a lot of information about the religion and also a current affairs program that they are going on as well. And keep watching Hidayat TV. Thank you. السلام علیکم. میرا نام سید مظفر حسین جعفری ہے. میں بولٹن گریٹر مانچسٹر میں مرکز اہل بیت بولٹن کی طرف سے آپ کی ہدایت ٹیم جو یہاں پہ آئی ہے ان کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھے پروگرامس انہوں نے کیے ہیں، بہت اویئرنیس دی ہے لوگوں میں. اور میں چونکہ یہاں پہ والنٹیئر ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں ہدایت ٹی وی کو بولٹن میں آمد کے لیے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے رمضان کی آمد پر بہت بہت مبارک ہو، اور بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. I am Batul. I am Sara. Ramadan Mubarak. Keep watching Hidayat TV.